اور جو اس اصول کو اپنی زندگی میں لاگو کر لے گا وہ حقیقتاً ایمان کے مراحل میں فائز ہو جائے گا۔ اطاعت ایک ایسی چیز ہے، بندگی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر دین کا تصور مکمل نہیں ہوتا۔ ایک دیدار زندگی تب تک نہیں کہلا سکتی جب تک کہ ہم پابند دین نہ ہو، یعنی مطیع پروردگار نہ ہو۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو ہم دعوے دار تو ہو سکتے ہیں، حقیقی دیدار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ دین مجموعہ ہے اطاعت کا، فرما برداری کا۔ کس کی اطاعت، کس کی فرما برداری؟ اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ ایک سلسلہ ہے اطاعت کا، دین اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان یہ کہے کہ میں دیدار بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، اللہ والا بھی ہوں، مگر نہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہو، نہ رسول اللہ کی فرما برداری کرتا ہو، اور نہ ہی صاحبان امر یعنی معصومین کی فرما برداری کرتا ہو، تو ایسا انسان دعوے دار تو ہو سکتا ہے، حقیقی دیدار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اتباع کا لازمہ ہے اطاعت کرنا، پیروی کا لازمہ ہے اتباع اور لازمہ ہے اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ تو ہمارا یہ جو سلسلہ ہے دین کا وہ اطاعت کا سلسلہ ہے۔ اسی لیے اعلان ہوا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان تبھی صاحبان ایمان کہلا سکو گے جب تم اطاعت کرو گے اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ عزیزوں، یہ سلسلہ الحمدللہ ہر صاحب ایمان مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اسے تسلیم بھی کرتا ہے کہ ہم پر فرض ہے اطاعت کرنا اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ ایک چیز آتی ہے سلسلہ اطاعت میں آگے بڑھ کر، اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اللہ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارا ولی ہے، صاحب ہے، مالک ہے، صاحب اختیار ہے،
جو باشعور انسان ہے وہ ولایت کے مطلب اور معنی کو سمجھتا ہے۔ اللہ کی ولایت ہے ہمارے اوپر، یعنی اللہ ہمارا صاحب اختیار ہے، اسے ہر مرد مسلمان جانتا ہے۔ اللہ ولی ہے، کس طرح ولی ہے؟ یعنی ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو وجود ہے، ہماری جو ذات ہے، ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق تصرف جسے حاصل ہے وہ ذات ہے اللہ کی۔ یعنی انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، مولا متقیہ۔ تو یہ سلسلہ ولایت جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اس سلسلہ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارا نفس اللہ نے ہمیں دیا ہے، مگر اس کا استعمال کرنا کیسے کرنا ہے؟ ہم سے زیادہ ہمارے نفس پر اختیار ہے اللہ کو۔ یعنی ایک چیز ہم چاہتے ہیں، ہمارا نفس چاہتا ہے، ہماری خواہش چاہتی ہے کہ ہم ایسا کریں، مگر حکم الہی آ جائے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ ایسا کرنا ہے، تو اللہ کا حکم مقدم ہے، اور اسی تقدم کو کہتے ہیں اللہ کی ولایت۔ پر جو اپنے نفس پر اپنے سے زیادہ اللہ کے حکم کو لاگو کرے، سچا اطاعت الہی پہ عمل کرنے والا وہ کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح رسول اللہ کا مسئلہ ہے، اگر ایک چیز ایک مرد مسلمان چاہتا ہے کہ میں کروں، مگر رسول اللہ کہے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا ہے، تو اپنے نفس پہ رسول اللہ کے اختیار کو زیادہ ماننا، اس کا نام ہے رسول اللہ کی ولایت۔ اور جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو اسی طرح ائمہ اطہار ہیں، ان کا حق ولایت ہمارے نفس پر ہم سے زیادہ ہے۔ جو آیت نے کہا اسی چیز کا اعتراف لیا پیغمبر اکرم نے، کہا میدان غدیر۔ کیا کہا؟ خطبہ غدیر کو جب پیغمبر نے ارشاد فرمایا تو ایک اعتراف لیا، کیا پوچھا؟ الست اولیٰ بکم من انفسکم۔ ہر مسلمان آج بھی اس بات کو مانتا ہے، کل بھی مانتا تھا۔ اللہ اس کے نفس پر صاحب اختیار ہے، رسول اللہ صاحب اختیار ہے، وہ مرحلہ اختلافی نہیں ہے، سب کے لیے یکجا ہے۔ تو پیغمبر نے سب سے اقرار لیا، اعتراف کیا کہا؟ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ غدیر کا میدان ہے، کیا میں تمہارے نفس پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بالکل آپ کو ہمارے اوپر ہم سے زیادہ اختیار ہے۔ اولا کا مطلب کیا ہے؟ آپ زیادہ اختیار رکھتے ہیں ہم پر، اس میں کسی مسلمان کو کوئی اعتراض ہے نہ ہی اس پر کوئی کسی کو اشکال ہے، ہر مسلمان مانتا ہے۔ پیغمبر نے یہی اقرار لیا غدیر میں، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے وجود پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہارے لیے تم سے زیادہ اولیٰ نہیں ہوں؟ جیسے ہی سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اولیٰ ہیں، فوراً پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کے لیے میں اولیٰ ہوں اس کے لیے اسی طرح علی مولا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے تو جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ اس کے نفس پر زیادہ اولیٰ ہے، اسے یہ بھی ماننا ہوگا کہ جس طرح اللہ اور رسول اولیٰ ہے اسی طرح علی مولا ہے۔ اور بس یہی سے خط انحراف شروع ہوا، قرآن کی تعلیمات سے، پیغمبر کے فرمان سے۔ رسول خدا نے جتنا زور اس ولایت پہ دیا، اتنا زور کسی حکم اسلامی پہ نہیں دیا۔ پیغمبر اکرم نے ولایت امیر المومنین کے اوپر جتنا زور دیا اتنا کسی چیز پہ نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت ہم پہ واجب ہے، لیکن اللہ ہماری نظروں کے سامنے موجود نہیں ہے، ہمارے سماج کو آ کر یہاں ہمارے اوپر ڈائریکٹ حکم نہیں دے گا، اس لیے
تو ازلی ہے اور ابدی ہے، تجھے کبھی فنا نہیں ہے، تو اگر ہمارا صاحب اختیار ہے تو خود حکم دے ہمیں کیا کرنا ہے۔ کہا ہاں حکم دینا ہمارا کام ہے، مگر تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم تم سے خطاب کریں۔ تو اللہ ہے مگر ہم اس لائق نہیں ہے کہ اس کے خطاب کو سمجھ سکے، اس لیے اس نے رسول اللہ کو بھیجا۔ رسول اللہ بھی ہمارے ساتھ آخر تک نہیں رہیں گے، انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اور جب حیات تک پیغمبر تو حق ولایت تھا۔ اب اس سلسلہ ولایت کو کون آگے بڑھائے گا؟ اب اس سلسلہ ولایت کو جو آگے لے کے جائے گا وہ امام وقت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے صبر کر لیا کہ چلو اللہ اپنا حکم بیان کر سکتا ہے قرآن کے ذریعے، نبی کے ذریعے کوئی بات نہیں، مگر نہ وہ دکھتا ہے، نہ ہمیں اپنے بیچ نظر آتا ہے، نہ ڈائریکٹ ہمیں حکم دے گا۔ پتا ہے، انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ بھی ہمارے درمیان ایک مدت تک ہے، وہ حکم قرآن بھی سنا سکتے ہیں، اللہ کا پیغام بھی سنا سکتے ہیں، مگر پیغمبر کے جانے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ نہ اللہ ہمارے درمیان ہے ظاہری وجود کے ساتھ، نہ رسول اللہ ہے، لہذا اب ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ امام کو نہ ماننے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو دل سے نہ اللہ کا حکم ماننا چاہتا ہے نہ رسول اللہ کا حکم ماننا چاہتا ہے، اس نے جب دیکھا کہ سلسلہ امامت قیامت تک ختم نہیں ہوگا تو کہا ہم اللہ کو بھی مانیں گے، رسول اللہ کو بھی مانیں گے، اگرچہ دل سے نہیں، مگر اب امام کو نہیں مانیں گے جو حکم خدا کو بھی چلا سکے اور حکم رسول کو بھی چلا سکے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اور فرمایا امام کا انکار ہی اس لیے کیا گیا کہ انہیں پتا ہے کہ اللہ ہمارے بیچ واضح طور پہ نہیں آئے گا، بدن کے ساتھ نہیں آئے گا، اور رسول اللہ بھی ایک مدت تک ہمارے درمیان رہیں گے پھر چلے جائیں گے۔ لہذا جن کے دل میں نہ اللہ کی اطاعت صحیح طور پر راسخ ہوئی نہ رسول اللہ کی، انہوں نے بعد رسول کے لیے جو خواب دیکھے تھے اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ ولایت جس کا اعلان غدیر میں کیا گیا، اس لیے کہ غدیر جو ولایت دے رہی ہے وہ قیامت تک حکم خدا کو بھی زندہ رکھے گی، شریعت پیغمبر کو بھی زندہ رکھے گی۔ اس لیے جن کے دل میں بغاوت کا جذبہ تھا انہوں نے اس ولایت کو قبول نہیں کیا، جبکہ قرآن نے واضح لفظوں میں کہا، پیغمبر نے اقرار لیا الست اولا، کہ میں تمہارے نفسوں میں تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، کہ ہاں رکھتے ہیں، کہ بس جس طرح مجھے حق ہے اسی طرح میرے بعد علی کو حق ہے۔ اب بہانے بازی کا کیا کیا جائے؟ لوگ بہانے لائے، ایسا میں اعلان غدیر سنا ہے، کہا کتنی کتابوں میں تاریخ اسلام میں سیرت پیغمبر کا کوئی واقعہ نقل نہیں ہوا جس میں راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جتنی حدیث غدیر کی۔ واقعہ غدیر کے نقل کرنے والے راویوں کی تعداد جتنی زیادہ ہے حیات پیغمبر کے کسی واقعے کو نقل کرنے والے اصحاب نے اتنا کچھ اہتمام پیغمبر نے کیا۔ کاسا غدیر ہے، اعلان ہے، ثبوت ہے، اصحاب کی گواہی موجود ہے، کا ہے تو مگر پیغمبر اکرم نے اگر علی کو مولا کہا ہے، من کنت مولا، تو یہ مولا دوست کے معنی میں، یہ مولا دوست کے معنی میں کہ یعنی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ مسلمان کا بھائی قرار دے چکا ہے قرآن۔ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ دوسرے کو دوست رکھے، دوسرے سے محبت۔ اگر اس اعلان ولایت میں کوئی خاص بات نہیں تھی، کوئی نئی بات نہیں تھی، تو پیغمبر اتنا اہتمام نہ کرتے کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آنے دیا جائے۔ پیغمبر اس عمل کے ذریعے بتانا چاہتے تھے کہ آج
पीछे रहने वालों को आगे बुलाए, आगे बढ़ जाने वालों को पीछे बुलाए। कि जो अली से आगे बढ़ जाए वो भी गुमराह है, जो अली से पीछे रह जाए वो भी गुमराह है। और जमा हो जाओ इस मरकजी नुक्ते पर। और ये बहस दोस्ती की नहीं है। अगर दोस्ती और उखुवत का मसला होता तो मुसलमानों को पैगंबर पहले ही एक दूसरे का भाई बना चुके हैं। कुरान पहले ही कह चुका है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, हदीस में पहले ही आ चुका है, पैगंबर बार बार बता चुके हैं। नहीं, अब बहानेबाजी की गुंजाइश नहीं है। अगर पैगंबर ने ये डायरेक्ट ऐलान किया होता तो बहाना मौजूद था, मगर डायरेक्ट ऐलान नहीं किया, बल्कि पहले उस मफ़हूम को ज़हन में रिमाइंड कराया, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मेरा हक तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा है या नहीं? कहा है तो बस जिस तरह मुझे तुम्हारी जानों पे इख्तियार है उसी तरह अली को इख्तियार होगा। बस जिसे अली की विलायत बर्दाश्त नहीं, उसके यहाँ न अल्लाह की विलायत हो सकती है न रसूल। ये मरकजी नुक्ता है ज़ाते अली। लिहाजा मेरे अजीजों, आज अल्हम्दुलिल्लाह मकाम शुक्र है हमारे लिए कि हमारा ईमान उस वाक़े गदीर से है जहाँ से दीन मुकम्मल होता है, जहाँ अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की सनद आई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम विलायत अमीरुल मोमिनीन से वाबस्ता है, ये बहुत बड़ा शरफ है। जिसका रास्ता विलायत हदीस से निकलता है वो कभी गुमराह नहीं हो सकता, और जिनका ताल्लुक हदीस से नहीं है उनके यहाँ ठोकरे ही ठोकरे मिलेंगे। ये कमाल है मौलाए मुत्तक़ियान का कि तारीख गवाह है कि अली का मुकाबला आम असहाबे पैगंबर से नहीं था। आम असहाबे पैगंबर की कोई औकात नहीं अली के सामने, आम असहाबे पैगंबर की कोई हैसियत नहीं है अली के सामने, क्योंकि अली उस सिलसिला विलायत की कड़ी है जिसमें अल्लाह का नाम आता है, रसूलुल्लाह का नाम आता है, तब अली का नाम आता है। कहाँ इतना बड़ा सिलसिला इताअत, कहाँ एक आम सहाबी। कोई तकाबुल नहीं है अली का असहाब से, इसलिए कि तारीख गवाह है अली बाबे मदीनतुल इल्म है, अली मज़हर उलूम इलाहिया का, अली मज़हर सिफ़ात इलाहिया का, अली मज़हर उलूम पैगंबर का। दलील इस बात की है कि अगर असहाब बराबर होते तो तारीख गवाह है अली को खामोश बिठा देने वालों ने, अली पर जुल्म करने वालों ने, अली को सताने वालों ने बार बार अली से मदद मांगी है। तारीख गवाह है अली से मदद मांगी है, और अली वो मुश्किल कुशा है जो सिर्फ अपनों की मुश्किल कुशाई नहीं करता बल्कि दुश्मन की भी मुश्किल कुशाई करता है। आप सोच लीजिए, यानी लेकर एक पस्त तरीन इंसान से लेकर बुलंद तरीन लोगों तक हर किसी ने अली से मदद मांगी। जब भी कोई मुश्किल आई अली को आवाज दी, जब भी कोई परेशानी आई अली को आवाज दी, जब भी कोई मसला इल्मी उलझा अली से मदद ली। इसका मतलब ये है कि जिससे मदद मांगी जा रही है वो इन जैसा नहीं है। अगर हमें तारीख में कभी ये दिखा दे, अगर सब बराबर थे, ये जो कहते हैं लोग सारे असहाब बराबर, सारे असहाब बराबर, हमें कोई एतराज नहीं, असहाब होते होंगे बराबर, मगर अली सहाबी नहीं है, जाने रसूल है। अली सहाबी नहीं है, जब से रसूल है। सहाबी होते होंगे बराबर, अली का शुमार असहाब में नहीं है, उस तरह से नहीं है। अगर ये सब बराबर होते तो जिस तरह बार बार अली के दरवाजे पे आए मुश्किल कुशाई के लिए, हर इल्मी मसला दरियाफ्त करने के लिए, ये दरियाफ्त करना बताता है कि इनकी औकात अली के बराबर नहीं थी। इसलिए कि अगर बराबर होते तो किसी झूठी सच्ची उल्टी सीधी सही गलत में कहीं तो दिखाते कि जिस तरह सबने अली से पूछा, कभी एक बार अली ने भी किसी से पूछा होता। भाई एक बार अली भी पूछ लेते भाई, अगर सब बराबर, एक बात आपको नहीं पता आपने मुझसे पूछ ली, एक बात
ہلاک ہو جاتا. کہاں وہ جو ہلاک ہو جائے علی کے بغیر, کہاں وہ جو ہلاکت سے بچا لے. کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ جس نے علی کی ولایت کا راستہ اختیار کیا اس کے نفس میں وہ فضائل اور کمالات نظر آئے جو ذات علی نے. محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے فضائل کو اپنے نفس میں اتارا جائے. دیکھیے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, معصومین سے محبت کرتے ہیں, بات بالکل صاف ہے. کیا محبت بے وجہ ہو جاتی ہے؟ نہیں نا. محبت ہوتی ہے کمال کو دیکھ کر, محبت ہوتی ہے عظمت کو دیکھ کر. ایک انسان اللہ سے بے وجہ محبت نہیں کرتا. ہر ایک کی محبت کا پیمانہ الگ ہے, معیار الگ ہے, ہر ایک کی محبت کا سلیقہ الگ ہے. کسی کو کسی چیز کی وجہ سے محبت ہوتی ہے, کسی کو کسی چیز کی وجہ سے. سب کی محبت کا زاویہ الگ ہے نا بھائی. کسی کو حسن سے محبت ہوتی ہے, کسی کو دولت سے محبت ہوتی ہے, کسی کو منصب سے محبت ہوتی ہے, کسی کو کرسی سے محبت ہوتی ہے, کسی کو ہر چیز سے. ایک محبت کا ہر انسان کی الگ پیمانہ ہے, ایک الگ ذریعہ ہے ہر ایک کے لیے. کسی کو دولت سے, کسی کو طاقت سے, کسی کو قدرت سے. ہر ایک کی ایک بھائی کا مزاج بھائی سے ملتا نہیں ملتا, سب کی محبت کا زاویہ الگ. بس جس میں ایسی چیز دکھائی دیتی ہے کہ جو اس کی محبت کی وجہ بن سکتی ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے. ایک کلیہ ہے انسانی فطرت کا. اللہ سے محبت اس لیے کرتا ہے پاکیزہ انسان کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جس میں ہر وہ صفت پائی جاتی ہے جو محبوب میں دیکھنا پسند کرتا ہے. اگر دولت سے محبت ہے تو وہ ہے جو خلق کرنے والا ہے کائنات کا. اگر قدرت سے محبت ہے تو وہ صاحب اختیار کل ہے. اگر کرسی سے محبت ہے تو وہ خالق کرسی ہے. اگر حسن سے محبت ہے تو وہ خالق جمال ہے. اگر مال سے محبت ہے تو وہ خالق مال ہے. اللہ سے محبت کوئی بے وجہ تو نہیں کرتا, معیار ہے. اللہ چونکہ تمام صفات کمالیہ کا مجموعہ ہے اس لیے ایک مومن اللہ سے محبت کرتا ہے, بے وجہ تو نہیں کرتا. رسول اللہ سے ہم محبت بے وجہ کرتے ہیں نہیں, اس لیے کہ ذات پیغمبر میں ہر وہ کمال ہے جو ایک محبوب اپنے محبوب میں دیکھنا چاہتا ہے. ہم نے بے وجہ نبی نہیں مانا. نبوت کا معیار دیکھا جاتا ہے, نبوت کا کمال دیکھا جاتا ہے. اگر وہ معیار نہ ہو جو نبی میں ہونا چاہیے تو ہم ایسے آدمی کو نبی نہیں مانتے. اگر رب میں وہ خوبیاں نہ ہو جنہیں صفات ثبوتیہ کہتے ہیں تو ہم ایسے خدا کو خدا نہ مانتے ہیں اس لیے کہ اس میں وہ صفات ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. نبی کو نبی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ معیار ہے جس کی بنا پر نبی مانا جائے. کے کردار سے محبت کیوں ہے؟ بے وجہ نہیں ہے, اس لیے کہ ان میں وہ کمال ہے جسے ایک وہی اپنے محبوب میں دیکھنا چاہتا ہے. اگر وہ کمال نہ ہوتا تو شاید محبت نہ ہوتی. عزیزوں معیار ہے تو محبت ہے, اس لیے کہ ہر وہ انسان جو محبوب میں دیکھنا چاہتا ہے وہ ہونا چاہیے. امامت کوئی معمولی مرتبہ تو نہیں. ایک عام مسجد کا پیش نماز بھی, اس کے لیے بھی کچھ انسان کے اندر معیار ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی ایک معیار چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کتنی عام سی بات ہے. ایک انسان اگر ایک پیش نماز کے پیچھے کھڑا ہونا چاہتا ہے اس میں شرطیں دیکھتا ہے. بغیر معیار کے تو ہم مصلی پہ بھی نہیں لاتے کسی کو. 10 آدمی کی جماعت ہو اس میں بھی نہیں کھڑا کرتے. مثلا مان لیجئے خدا نہ خواستہ ایک ایسی جماعت ہے جہاں کوئی بھی داڑھی نہیں رکھتا, اس کا پیش نماز بھی یہ کہہ دے میں بھی جو ہے داڑھی نہیں رکھوں گا, اور وہ مصلی پہ آنا چاہے تو وہی لوگ کھڑے نہیں ہونے دیں گے جو داڑھی نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ چلو صاحب آپ کے بھی نہیں ہمارے بھی نہیں, کوئی بات نہیں. ہم کیسے بھی ہو مگر جسے آگے کر رہے ہیں اس میں خوبیاں ہونا چاہیے. ہم کیسے بھی ہو لیکن جسے آگے کر رہے ہیں اس میں خوبیاں ہونا چاہیے, اس میں صفات اچھے ہونا چاہیے, برے صفات کو پسند نہیں. ارے جب مصلی پہ لانے کے لیے ہم بد کردار کو آگے نہیں کرتے تو زندگی میں امامت قبول کرنے کے
جسے امام مانتا ہے، جس کی عزت کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ معیار دیکھتا ہے. ارے مصلی پہ آنے کے لیے شرطیں ہیں تو کیا نبی کی جگہ پہ آنے کے لیے شرطیں نہیں ہوگی؟ کیا کسی بھی وقت کردار کو بٹھا دیا جائے؟ نہیں ایسا. تو محبت اس لیے کرتے ہیں ہم کہ ہم اس ذات میں وہ خوبیاں دیکھتے ہیں جو ایک محب اپنے محبوب میں دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ ہم نے تو ہر قدم پہ معیار دیکھا. ذرا سی توجہ، ہم نے تو ہر قدم پہ معیار دیکھا. اللہ میں وہ خوبیاں ہیں یا نہیں جو ایک واجب الوجود کے لیے ہونا چاہیے؟ نبی میں وہ خوبیاں ہیں یا نہیں جو ایک نبی میں ہونا چاہیے؟ امام میں وہ خوبیاں ہیں یا نہیں جو ایک امام میں ہونا چاہیے؟ تو محبت ایک طرفہ تو نہیں ہوتی. محبت دو طرفہ چیز کا نام ہے. محبت کا فائدہ تو تبھی ملے گا نا جب آپ ایک طرف سے میں کر رہے ہو، دوسری طرف سے بھی اظہار محبت ہو، ہے کہ نہیں؟ بھائی ایک طرف سے محبت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. محبت کے فائدے، محبت کے ثمرات، محبت کا فیض تبھی تو حاصل ہوگا جب دونوں طرف سے محبت ہو. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنا رشتہ معصومین سے کیسا بنانا ہے. صرف ایسا نہ ہو کہ ہم کہتے پھریں ہمیں آپ سے محبت ہے. جس طرح ہم ان میں کچھ خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح وہ اپنا محبوب بنانے کے لیے ہم میں بھی کچھ خوبیاں دیکھنا. ہم تو انہیں اصولوں پہ چاہے، ہم تو ان کی خوبیاں دیکھ کے انہیں چاہے، وہ ہم سے ہاتھ بن کر کے محبت کرنے لگے، ہو نہیں سکتا. تو ایک محبت کرنے والے کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ان میں خوبیاں دیکھ کے محبت کرتے ہیں تو اگر ان سے ہم یہ چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے محبت کرے تو ہمارے اندر بھی کچھ خوبیاں ہونا چاہیے. اور جو اس راز کو سمجھ لے گا وہ زندگی سدھار لے جائے. جو اس راز کو درک کر لے گا وہ زندگی سدھار لے جائے. اس لیے کہ جس طرح ہم ان کی ذات پسند ہے، کمال اس چاہنے والے کا ہے جسے معصومین بھی پسند کرے، جنہیں اللہ بھی پسند کرے، جنہیں رسول خدا بھی پسند کرے. اور ایسا بننے کے لیے ہمیں اپنے کردار پہ توجہ دینا ہوگا. میں انشاءاللہ آج کی اور کل کی گفتگو میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. اگر ایک ایسے سماج میں جہاں دعوائے محبت تو ہو مگر فرمانبرداری نہ ہو، جہاں کردار میں خوبیوں کا خیال نہ ہو، وہ انسان اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں تو مار سکتا ہے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. آج کیا خرابی ہوئی بہت سے سماج میں یہی کہ علی کو چاہنے والے تو بہت ملے مگر جیسا وہ چاہتے تھے ایسا کر دیا. مولا کو چاہنے کا نام اس لیے کہ اچھائی سے ہر ایک کو محبت ہوتی. عشق علی اگر اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی شیعہ علی کہلانے کے لیے تیار تھا. مگر شیعیت اتنا آسان راستہ نہیں ہے. شیعیت یہ ہے کہ انسان جیسا مولا کو دیکھ رہا ہے باکمال، اسی طرح اپنے نفس میں بھی ان کمالات کو جگہ دے تاکہ مولا کی نظر عنایت بھی اس کو. لہذا ایسے افراد کسی بھی حالت میں قابل تعریف نہیں جو یہ کہتے ہو کہ ہمارے مولا علی ہے اور بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہم کچھ بھی کرتے تھے. ہے ایسا طبقہ؟ میں گزارشات کروں گا انشاءاللہ کل کی گفتگو تک اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک ایسا طبقہ جو یہ سمجھتا ہو کہ بس ہمارا کام ہے مولا سے محبت کرنا، اس کے علاوہ کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری نجات ہو جائے گی. اسے غور کرنا چاہیے کہ نجات کون کرائے گا. نجات تو وہی کرائے گا جو آپ میں خوبیاں دیکھے گا. مولا کا کام ہے. علی کو ایسے لوگ پسند نہیں کہ جو صرف دعوے دار ہو محبت کے. علی کو وہ پسند ہے جو علی جیسے کردار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. سبحان اللہ. پوری تاریخ گواہ ہے علی کی. آج 1400 سال بعد کا ایک چاہنے والا کمال بے شعوری کے ساتھ کہتا ہے نماز کس چیز کا نام ہے، روزہ کیا بیچتا ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے جو بنیاد ہے تشیع کی، ان کا کردار اگر دیکھیے گا علی کسی لاؤبالی کو سینے سے لگاتے دکھائی نہیں دیں گے. علی کسی بے دین کو سینے سے لگاتے دکھائی نہیں دیں گے. علی نے جنہیں سینے سے لگایا ان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا
جو عمل کو چھوڑتا ہو. علی نے سینے سے لگایا تو سلمان فارسی کو, علی نے سینے سے لگایا تو عمار یاسر کو, علی نے سینے سے لگایا تو ابو ذر غفاری کو, علی نے سینے سے لگایا تو بکر کو, علی نے سینے سے لگایا تو بیسا میں تمہار کو, علی نے سینے سے لگایا تو ایسی ایسی شخصیت. کوئی ہے ان میں ایسا جس نے کبھی بھی کوئی بے عملی کی؟ قسم خدا کی, چونکہ ان کی محبت ان کے فائدے کے لیے نہیں. میں نے یہ بات شروع میں تفصیل سے گزارش کی, اگر کسی کو اپنے دروازے پہ بھیڑ ہی جمع کرنا ہو, دیکھیے ایک چیز ہے, اہل بیت اطہار کا معاملہ دنیا کے عام لیڈروں کی طرح نہیں ہے. ایک نیتا کبھی نہیں دیکھتا میرے دروازے پہ جو بھیڑ آئی ہے اس کا معیار کیا ہے, بس وہ یہ چاہتا ہے میرے دروازے پہ بھیڑ ہو. واہ واہ واہ. اس لیے کہ آج کا نظام ہی ہے جس کے ساتھ جتنے سر, جمہوریت کے بارے میں علامہ اقبال کا یہ کہنا ہے کہ اس میں سر گنے جاتے ہیں, سروں کے اندر بھیجا نہیں گنا جاتا. سبحان اللہ. تو اہل بیت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. آج کا ایک دنیاوی لیڈر چاہتا بس اس کے دروازے پہ بھیڑ ہو, اس کی ریلی میں مجمع ہو. اب کچھ پتہ نہیں مجمع پڑھا لکھا ہے, جاہل ہے, یا وہ مزدور ہے جو صبح کام پہ نکلے تھے 200 روپے میں یہاں لے آئے گھر کے ٹرک, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. نیتا خوش ہو سکتا ہے بھیڑ سے, غیر معیاری لوگوں سے, بے اوقات لوگوں سے, مگر آنے کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھیڑ اسے فائدہ پہنچاتی ہے. علی اس لیے خوش نہیں ہو سکتے کہ علی کو بھیڑ سے فائدہ نہیں ہے, علی بس صاحب کرداروں کو دیکھنا چاہتا ہے. دروازے پہ بھیڑ نہیں چاہیے کہ جو آنکھ بند کر کے آ جائے, نہیں, علی ان کو سینے سے لگاتے ہیں جو کردار کو بلند کر کے آتا ہے. اس لیے کہ آپ کی محبت سے علی کو کوئی فائدہ نہیں, بلکہ علی کی محبت ہمارے کردار کو جگمگانے کے لیے, علی کا عشق ہمیں راہ راست پہ لانے کے لیے. مگر نہ کتنا دن, اب سیرت کو میں اس وقت تفصیل نہیں بیان کر سکتا, مگر جب ظاہری خلافت مولا کو ملی تو سب سے پہلی بغاوت امیر شام نے کی. یہ خلیفہ دوم کے زمانے سے شام کا گورنر تھا. خلیفہ دوم کا زمانہ گزرا, خلیفہ سوم کا زمانہ گزرا, ایک لمبا عرصہ تقریباً 20 سال سے وہاں حکومت کر رہا ہے. مولا نے حکومت لیتے ہی اس کو معصوم کیا. خاص ترین دوستوں نے بھی مولا کے یہ کہا, مولا بہتری اس میں ہے کہ ابھی اس کو باقی رکھیے, کم از کم بھیڑ بھی آپ کے ساتھ رہے. لیکن میرے مولا نے کہا کہ یہ حکومت میں نے حکومت کرنے کے لیے کیا سکتی ہے, تمہاری اس حکومت کی اوقات میری نظر میں ایک بکری کی ناک سے بہتی ہوئی رطوبت سے بھی زیادہ گھناؤنی ہے. میں حکومت کو حکومت کے لیے نہیں چاہتا. اے ابن عباس, میرا یہ جوتا دیکھ رہے ہو, کیا قیمت ہے اس کی جس میں ٹانکے ہی ٹانکے لگے؟ اب مولا اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے بازار میں. کہا تمہارے اوپر حکومت کرنا میرے لیے اس جوتی سے بھی زیادہ کمتر ہے. اگر صرف حکومت کرنے کے لیے حکومت کرتا تو اس سیاست کو لے کے چلتا کہ لوگ ساتھ نہ چھوڑے باقی رکھوں. لیکن علی ظلم سمجھتا ہے, ایک مہینہ نہیں, ایک رات بھی کوئی ثانی مسلمانوں پہ حاکم نہیں. سبحان اللہ. اگر بھیڑ اکٹھا کرنا ہوتی تو مسئلہ اس سے کام لیتے, 10-20 دن چلنے دیتے معاویہ میں, جب حکومت مضبوط ہو جاتی تو ہٹا دیتے, پھر کیا بگاڑ دیتے. لیکن علی چاہتے ہیں صاحب کردار, ایسا نہیں کہ ہر کو سنا کر سنی کے پاس آ جائے. اس لیے کہ وہ محبت ہماری علی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. کوئی یہ سمجھتا ہوں میں یا علی مدد کہتا ہوں تو مولا پہ کوئی احسان کرتا ہوں, میں یا علی مدد کہتا ہوں تو مولا کی شان میں اضافہ کرتا ہوں. نہیں بابا, یا علی کہنا, مولا کا نام لینا مولا کی شان میں اضافہ نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ شان الہی کے مالک ہے. یہ نعرے ہمیں زندگی دیتے ہیں, یہ نام ہمیں حیات دیتے ہیں. اگر انہیں بھی اسی طرح بھیڑ چاہیے ہوتی تو ہر کس و ناکس. سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان علی کا نام تو لیتا ہو مگر علی کی منشا پہ نظر نہ رکھتا, منشا کو نہ دیکھتا ہو, خرابی وہاں سے پیدا ہوتی. لہذا ایک طبقہ کل بھی تھا, آج بھی ہے. میں کل انشاءاللہ اس گفتگو
کو آگے بڑھاؤں گا. ایک طبقہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، کہ جو مولا کے بارے میں اس راستے کو اپنا نہیں سکتا کہ جو مولا چاہتا ہے. مولا کو کجروی پسند نہیں ہے، مولا کو کج فہمی پسند نہیں ہے. آج میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مذہب کے بارے میں، ولایت کے بارے میں شعور کو بیدار رکھیں گے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا. اپنے علم میں، معرفت میں، شعور میں ہر روز اضافہ کرتے جائیے، اس لیے کہ آپ تک وہ آندھیاں آنے والی ہے جس کا مقابلہ بے علمی اور بے معرفتی کے ساتھ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. میں نے کئی سال پہلے بابل میں یہ کہا تھا، اوکھلا بہار میں، کہ وہ مصیبتیں جو ابھی سرحد پار ہے پاکستان میں، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ سرحد پار کر کے یہاں تک آ جائے گا. اور آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں وہ آفتیں ہمارے ہندوستان میں پیر رکھ چکی ہیں. اخباریت، ملنگیت، مولائیت، طرح طرح کے نام جتنے بھی ہیں، یہ ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں. ہمارے بڑے شہر جو ہے آج اس حوادث کے شکار ہو چکے ہیں، چھوٹے قصبات میں بھی آ رہی ہیں. کل میں تفصیلات بیان کروں گا، آج وقت نہیں ہو سکتا. بمبئی کے حالات کے بارے میں دیکھیے گا کیا ہو رہا ہے شیعوں کے درمیان آپس میں. یہ باتیں ہم کل پاکستان کے بارے میں سنتے تھے، چونکہ وہاں برسوں سے اس پہ کام ہو رہا ہے. آج بنگلور میں کیا ہو رہا ہے اس کو سنیے. حیدرآباد میں شیعہ آپس میں کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات کیجیے تو آپ سوچیں گے یہ کیا آفت ہے. اور اگر بیدار نہ ہوئے تو وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ آفتیں آپ تک آ جائیں. بس علی کے عشق شعور کو اگر اپنے وجود میں پیدا کیا تو گمراہ نہیں ہوگی، اور شعور کو بیدار نہیں کیا تو کوئی چٹکی میں بھی بہا لے جائے گا. اس لیے کہ علی کا عشق یہ کہتا ہے باشعور. پہلی بات تو یہ کہ جہاں پر بے عملی کا سبق سکھایا جائے، جہاں بے دینی کا سبق سکھایا جائے، جہاں فرائض سے دوری کا سبق سکھایا جائے، سوچ لیجئے اس کا علی کے دامن سے کوئی تعلق نہیں. سبحان اللہ. بے شک. اب یہ کتنی عجیب آفت ہے. میں نے یہ بات پہلے کہی ہے کہیں پر، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں. کتنے تعجب کی بات ہے یہ جو طرح طرح کے نام آج میرا جوان اپنے اوپر رکھ کے خوش ہوتا ہے. بس ہم ملنگ ہیں. ملنگ کون سا لفظ ہے؟ کبھی سوچا اس میں کون سا فخر ہے کہ آپ اپنے کو ملنگ کریں؟ کیا لفظ شیعہ میں کوئی برائی ہے؟ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. ارے جتنی بشارتیں ہیں، جتنی نجات کی ضمانت ہے، وہ سب لفظ شیعہ کے ساتھ ہے، الگ ملنگ کے ساتھ نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی انت و شیعتک هم الفائزون. آیت قرآنی جب نازل ہوئی تو پیغمبر نے فرمایا اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. سبحان اللہ. کوئی اور لفظ نہیں رکھا. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ الٹے سیدھے نام کہاں سے آ گئے؟ نہ یہ عربی کا لفظ ہے نہ فارسی کا. ملنگ خالص ہمارا بر صغیر کا لفظ ہے، ہندوستان پاکستان کی ایجاد ہے. شہباز قلندر صاحب کے روزے پر پاکستان میں ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو اپنے کو ملنگ کہتا ہے. اگر انہیں آپ پاکستان میں جا کے دیکھیں، جو آج بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جسے ہم آنکھ بند کر کے پسند کرنے لگتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ پتہ نہ ہونا ہی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اسی لیے معرفت کی ضرورت ہے. دیکھیے مجھے کئی سال پہلے کی بات یاد ہے، ایران میں ہمارے استاد رحیم پور صاحب، انہوں نے ایک بات کہی کہ یورپ میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے کیا ہے اور اس کی تاثیر کرنے لگتے ہیں. یورپ میں جب شروع میں ایڈز پھیلنا شروع ہوا تو وہ افراد جو ایڈز کا شکار تھے انہیں یہ آرڈر تھے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ اپنی گاڑی کے اوپر ایک گول سرکل بنائے، ریڈ سرکل، ایک ریڈ کلر کا دائرہ، لال رنگ کا ایک سرکل بنائے اپنی گاڑی پر، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اس بیماری سے گرست ہے. اسی کی تقلید ایران میں ہوئی. نوجوانوں نے دیکھا کہ بعض گاڑی پہ گول سی چیز بنی ہوئی، انہیں بدبختوں کو یہ پتہ نہیں بنی ہوئی کیوں ہے. آئے انہوں نے کہ یورپ کی تقلید کرنا اس مغربی ادھر ایشیا والوں کا کام ہی ہے.
ان کی پینٹ گھٹنے سے پھٹی ہو تو ہم بھی پھاڑ لیں گے، کونے سے پھٹی ہو تو ہم بھی پھاڑ لیں گے، یہ چلتا ہے سبحان اللہ. تو ان کی گاڑی پہ لال کلر کا ایک سرکل بنا ہوتا تھا. یہ ایران میں دیکھا جانے لگا کہ بعض نوجوان اپنی گاڑی پہ، جب تحقیق کی گئی پتہ چلا یہ وہاں اس لیے ہے اور یہاں اندھی تقلید ہے. سبحان اللہ. یہی ملنگیت کا معاملہ ہے. اگر میرا جوان جان لے ملنگ کسے کہتے ہیں تو وہ کبھی اپنے کو ملنگ نہ کہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان میں ایک طبقہ ہے کہ جو ہاتھ میں بڑے بڑے کڑے ڈالتا ہے، گلے میں مالائیں الا بلا ڈالتا ہے، ہاتھ میں چمٹا ہوتا ہے، کانوں میں بڑے بڑے کڑے اور گندے ہوتے ہیں، بال بڑے ہوئے، اس میں سے 99% لوگ نشیڑی ہوتے ہیں. کام کیا ہے؟ وہ چمٹا بجا بجا کر گلی گلی میں علی علی کہہ کے بھیک مانگتے ہیں. یہ کہلاتے ہیں ملنگ. تو میرا جوان اپنے آپ کو آج اگر ملنگ کہلا رہا ہے تو اسے کم از کم اتنا سوچنا چاہیے، علی کا عشق انسان کو قوت بازو سے کما کے کھانے والا بناتا ہے. گلی گلی کا نام لے رہا ہے. ارے یہ دیکھو اس کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے اس کی. سبحان اللہ. واہ واہ. کہ ہر وہ آدمی جو مولا کا نام لے ہم اس کی اندھی تقلید کرنے لگے کہ پہلے دیکھو انہیں کیا کر رہے ہیں. وہ 99% اس میں سے سب جو ہے نشے کے عادی ہوتے ہیں. اور آپ کو تعجب ہوگا پاکستان کے معاشرے میں نفرت کی آگ لگانے والا یہی طبقہ ہے. اگر آج وہاں کشتار ہے، قتل و غارت کری، اس میں بڑا حصہ انہی لوگوں کا ہے. اب میں اپنا خصوصی مجمع اس لیے عرض کر رہا ہوں یہاں پہ. ایک لاہور میں ایک بابا کہلاتے ہیں صدا حسین، بہت بڑا پیر ہے، بھکت ہے، اس کے سینکڑوں پرستار ہیں. نہ خود کبھی نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی اس کے آس پاس بیٹھنے والا. آپ اس کے یہاں مجلس میں چلے جائیں تو آپ کو بھی بھانگ سے بھرا ہوا حقہ پیش کیا جائے گا اور اسے کہتے ہیں علی بوٹی نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگوں کی آپ قابل تعریف سمجھتے ہیں؟ اس کے گھر کے آگے سے جو روڈ گزر رہا ہے اس کا نام ہے تبرہ روڈ، اوپن. لیکن مجھے اس پہ اعتراض نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جس ملک میں شیعوں کے بہترین شاعروں کو، بہترین علماء کو، بہترین ڈاکٹروں کو ٹارگیٹ کلنگ میں مارا جاتا ہو، وہ ایسے لوگوں پہ کبھی حملہ نہیں کرتے. کبھی آپ نے نہیں سنا اس طرح کے لوگوں پہ کبھی اٹیک نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو قاتل ہے وہ بھی اسی مشن کا حصہ ہے اور یہ لوگ بھی اسی مشن کا حصہ ہے. سبحان اللہ. اصل گاؤں میں مسلمانوں کو آپس میں بھیڑا دیا. سبحان اللہ. میں نے اس شخص کو دیکھا ہے مشہد مقدس میں، امام رضا کے روزے پہ میں چشم کیا. میرے استاد بزرگ علامہ شبیر حسن نجفی حرم امام میں مجلس پڑھتے تھے ہر روز، اور اس مجلس میں یہ گروپ آیا ایک بار. آپ کو حیرت ہوگی، مجلس میں آئے، بیٹھے، واہ کی، ماتم بھی کیا، مگر جیسے ہی اذان ہوئی ایک ایک کر کے سب نکل گئے. علامہ کو بڑی حیرت ہوئی، علامہ شبیر حسن نجفی صاحب کو. یہ امام کی زری تک بھی نہیں جاتے اور واقعاً اس کے اہل نہیں ہے. پوچھا گیا بھائی کیوں نہیں جاتے زری تک؟ مشہد آئے ہیں، کربلا آئے ہیں، زری تک کیوں نہیں؟ کہ ہم اپنے کو اس لائق نہیں مانتے کہ زری تک جائیں. میں نے کہا صحیح کہی یہ بات کو، واقعاً تم جیسے لوگ اس لائق نہیں. سبحان اللہ. جب ہوٹل میں بلایا گیا تو اس طرح سے ان کا وہ بھکت جو ہے، جسے آپ بھکت کہیے اردو میں، ہندوستانی زبان میں، وہ کولڈ ڈرنک کی بوتل لیے کھڑا ہے کہ ان کو علامہ صاحب کو دوں یا نہیں دوں. جب اس بڈھے نے اشارہ کیا ٹھیک ہے دے دو، تب دیا. یہ وہ آفتیں جو پاکستان سے شروع ہوئی اور اب یہ انہی عجیب غریب ناموں کے ساتھ ہمارے بیچ. اگر شعور ہوگا، معرفت ہوگی، علم ہوگا تو نہیں بیٹھو گے، اور اگر معرفت نہیں ہوگی تو کوئی بھی ہوا بہا کے لے جائے. لہذا ضرورت ہے معیار عشق علی کو سمجھا جائے.
میں کل اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے کہ علی کا مکتب عشق پہلی بات یہ سکھاتا ہے کہ ایسے بنو جیسے علی نے کر کے دکھایا۔ یہ تھوڑی کہ مولا کا کردار کچھ اور ہو، ہمارا بالکل کچھ اور ہو، اور پھر بھی ہم اپنے کو مولا کا سب سے بڑا عاشق کہیں، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اور یہ آج کی آفت نہیں ہے، یہ آفتیں اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے، مولا کے دور سے، مولا کے زمانے سے یہ آفت۔ میں کل دوسری مثالیں بھی دوں گا، ابھی صرف اتنی مثال دیکھیں کہ مولا ایک دن شہر کوفہ میں گزر رہے ہیں، مولا متقیان خود بذات خود، آپ کا دارالحکومت ہے کوفہ، کوفے میں مولا چلے جا رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان ہے، دیکھا جوانوں کا ایک گروپ ہے، ایک ٹولہ ہے جوانوں کا جو چوراہے پہ کھڑا ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، کھانا پینا سب چل رہا ہے، پوری کچوری سب کھائی جا رہی ہے۔ مولا کو بڑی حیرت ہوئی، ماہ مبارک رمضان، علی کی حکومت، اور اس شہر میں جہاں علی کی حکومت ہے یہ کون لوگ ہیں؟ مولا نے پوچھا کون ہے یہ لوگ؟ اصحاب سے کہا مولا خود ہی پوچھ لیجئے، ہم نے بھی ان کو پہلے نہیں دیکھا۔ جوانوں کے اس گروپ کے پاس آج یہ چیزیں ہمارے لیے درس عبرت بن سکتی ہے، سبق بن سکتی ہے اگر ان کو غور سے سنیں۔ مولا قریب آئے، بلایا، اور جیسے ہی مولا آئے تو سب ٹکٹکی باندھ کے مولا کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے زیر لب۔ مولا نے کہا بھائیو تم اس شہر میں مسافر ہو؟ کہا نہیں مولا، ہم تو یہی کے رہنے والے ہیں، مسافر کہاں ہے؟ مسافر ہو تم لوگ؟ کہا نہیں مولا مسافر نہیں۔ کہا اچھا مسافر نہیں تو کیا تم سب کے سب بیمار ہو؟ بھائی روزہ کس پہ ساقط ہے؟ کہا تو تم بیمار ہو؟ کہا نہیں مولا ہٹے کھٹے ہیں سب ٹھیک ہے، کھا بھی رہے بھی ٹھیک ہے، بیمار بھی نہیں۔ تو مولا نے کہا اگر نہ مسافر ہو نہ بیمار ہو تو یہ ترک روزہ کیوں کر رہے ہو؟ ماہ مبارک رمضان ہے۔ کہا مولا عجیب بات کر رہے ہیں آپ بھی، کیا ہوا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا ہمیں روزے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کیا مطلب؟ محبت سے دیکھ رہے ہیں مولا کو، مسکرا رہے ہیں۔ مولا ہمیں روزے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مطلب؟ کہ تم مسلمان نہیں ہو؟ مولا ہے تو، مگر ہم تو آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے علی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آخر دیکھنے لگی۔ ایک بار اپنے داروغہ کو بلایا مولا نے اور کہا ان سب کو شہر سے باہر پھینکوا دو، شہر بدل کر دو، جب تک ان کی اصلاح نہ ہو جائے شہر میں نہ آ جائے، اور اگر اسی حالت میں یہ آئندہ میری مملکت میں دکھائی دیے تو یا تو انہیں زندان میں ڈال دینا یا زندہ جلا دینا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اگر ایسے لوگ مولا کو پسند ہوتے تو سینے سے لگا دیتے، بھائی واہ، آؤ تمہارا جواب نہیں، میں روزے سے تم کھا رہے ہو، آؤ سینے سے لگ جاؤ، تم سے بڑھیا کون؟ میں روزہ رکھ کے جنت میں جاؤں اور تم یوں ہی، تم سے کھرا تو کوئی بھی نہیں۔ تو ایک پہلی بات یہ سمجھ لیجیے، جو بھی سوچ آپ کے بیچ میں آ کے آپ سے یہ کہے کہ علی کا عشق اور بے عملی ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہے تو سمجھ لیجیے وہ دشمن کی سازش تو ہو سکتی ہے، علی کا کردار ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ جہاں بے عملی اور عشق علی کو جمع کیا جائے وہاں نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان آفتوں سے ہمیں آج ذمہ داری ہے اپنے سماج کو بچانے کی، اور میں آج سے نہیں، کم از کم 8-6-7 سال سے اس سلسلے میں محنت بھی کر رہا ہوں، مشکلات بھی جھیل رہا ہوں جس کے آپ بہت سے لوگ گواہ ہیں، لیکن میں کسی سے ڈرتا اڑتا نہیں ہوں حقیقت بیانی میں، اس لیے کہ اگر آج ہم ڈر گئے تو ہماری آنے والی نسل کو کون بچائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یہ خرابیاں جوان ہی اس لیے ہوئی کہ ممبر پہ آنے والے ہمارے بہت سے دوستوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں پنگے میں پڑے بھائی، اپنی سیدھی سیدھی مجلس پڑھو، داد لو اور جاؤ، کیوں الجھن میں پڑھتے ہو، کیوں کسی کے اوپر کسی سے پنگا مول لیتے ہو؟ لیکن اسی مصلحت نے پاکستان کا یہ حال کیا، اور یہی مصلحت ہمارے یہاں بھی خرابی ہے۔ اگر حقیقت کا پتہ ہے، اگر سچائی کا پتہ ہے تو ذمہ داری ہے اس پہ آواز اٹھانا۔ اور میں آپ کو بتا دوں
کہ جتنا خصوص بولنے والوں کا ہے نہ بولنے والوں کا، کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ قوم کے لیے سب سے بڑی بدبختی کا مقام وہ ہوتا ہے جب اس کے علماء اس کے سامنے بولتے ہوئے ڈرنے لگے۔ آج شاید ہمارے مذہب میں لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اپنے جذبات کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ جب یہ حالت ہو جائے تو یہ مقام افسوس ہوگا۔ تو آج کی گفتگو میں یہ کہ عشق علی اور بے عملی ایک ساتھ جمع ہو سکتے، کل دلیلیں بھی پیش کروں گا، مزید باتیں، اس لیے کہ اگر ہم شریعت کو چھوڑ دیں، دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیں، تو نہ ہم نے کربلا کو سمجھا نہ عشق علی کو سمجھا۔ اس لیے کہ کربلا میں کیا بچایا حسین نے؟ اسی شریعت کو تو بچایا، اسی شریعت کو بچانے کے لیے گھر لٹایا، اسی شریعت کو بچانے کے لیے گھر دیا، اسی شریعت کو بچانے کے لیے گود کے پالوں کو دیا، اور اسی شریعت پہ ہم عمل نہ کر کے اپنے کو مولا والا کہیں تو ہم سے بڑا بے شعور کوئی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم اتنا عمل نہ کر پائے جتنا ہمیں کرنا چاہیے۔ میں نے شروع دن کہا تھا، ہم میں احساس شرمندگی پیدا ہو کہ پروردگار ہم نہیں کر پاتے، ہماری خطاؤں کو معاف کر، جو کر پاتے ہیں اسے اپنے لطف و کرم سے قبول فرما، مگر یہ تھوڑی کہ ہم نہ کر پائیں تو مذاق اڑائے دین کا۔ اس لیے کہ حسین نے اسی شریعت کو بچانے کے لیے گھر قربان کیا۔ جسے حسین کی عظمت کا پتہ ہوگا وہ شریعت کا مذاق نہیں اڑا سکتا، وہ شریعت کی توہین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شریعت کو بچانے کے لیے حسین نے اپنی جان دے دی۔ کتنی قیمتی ہے حسین کی جان، کوئی بتا سکتا ہے؟ اس لیے بچایا شریعت تاکہ اس پہ عمل ہو۔ حسین کی جان کتنی قیمتی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کائنات کے سارے انسانوں کی جان کو اگر ایک حسین کی جان پہ صدقہ کر دیا جائے تو ایک حسین کی جان کا بدلہ نہیں ہوا۔ حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنے جوان اکبر کو دیا۔ کائنات کے سارے جوان اگر اکبر پہ بھاری کر دیے جائے ایک اکبر کا بدلہ۔ حسین نے اسی شریعت کو بچانے کے لیے اپنے 6 ماہ کے اصغر کو دے دیا۔ کائنات کے سارے بچے بھی اگر علی اصغر پہ قربان کر دیے جائے تو ایک علی اصغر کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ ہمیں احترام کو سمجھنا، علی اصغر کوئی معمولی شہید نہیں کرنا، ایک ایسا بچہ جس نے ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اپنے کو جھولے سے گرا۔ میں مسائل کے چند فقرے پڑھوں گا مجلس میں۔ آواز استغاثہ دی حسین نے، حل من ناصر ینصرنا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو حسین کے کانوں سے خیمے کی طرف سے رونے کی آواز، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے خیمہ پہ آئے، کہا بہن زینب کیا پھر کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ آپ رونے کے لیے تیار ہیں تو سن لیجیے کہ شہزادہ حسن کے جب مسائل کہا ماں جائے حسین کوئی بچہ پیاس سے تو ہلاک نہیں ہوا، مگر آپ کی آواز استغاثہ سن کے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گیا۔ بہت قابل جو بچہ 3 دن سے پیاسا ہو، جس کے بدن میں ہلنے کی سکت نہ ہو، میدان میں جانے کے لیے اپنے بدن کو ایسی حرکت دی کہ جھولے سے گرے تاکہ سیدانیوں کو توجہ ہو۔ کہا بہن زینب لاؤ میرے اصغر کو میرے ہاتھوں میں، میں اپنے دال کے مقصد کو سمجھ گیا۔ مقتل کی طرف چلے تو دروازے خیمہ سے ماں نے آواز دی، آقا میرے بچے کو کہاں لیے جا رہے ہیں؟ کہا رباب تیرا بچہ پیاسا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس لشکر اعلیٰ کے پاس لے کے جاؤں، ہو سکتا ہے کسی کو تیرے بچے پہ ترس آ جائے، اصغر پیاسا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو ترس آ جائے۔ ماں نے اپنے لال کی بنائے، حسین مقتل میں اصغر کو لے کے آئے، اور کربلا کی دردناک ترین شہادت ہے اصغر کی۔ کیا کیا حسین نے؟ صرف اتنا ہی تو کہا اے ظالموں میرا یہ بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے،
حسین نے اپنے بلال کے گلے سے گرتے ہوئے خون کو